بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ فارم 47 کی اس جعلی حکومت نے خود ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی اور اس رپورٹ میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کو مختلف ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے، ان کو فیملی کو ملوایا جائے۔ اس رپورٹ پر سپریم کورٹ نے ایک بینچ تشکیل دیا، انہوں نے اس درخواست کی سماعت کی اور اس میں واضح طور پر حکم پاس کیا کہ فی الفور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو الشفا ہسپتال اسلام آباد شفٹ کیا جائے، وہاں ایک میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے اور اس میڈیکل بورڈ میں عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل اور خان صاحب کی بہن ڈاکٹر عظما بھی شامل ہوں گی، اور وہاں پر بلڈ ٹیسٹ کیے جائیں، باقی جو ٹیسٹ ریکمینڈ کیے گئے ہیں وہ کیے جائیں اور اس کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی۔ لیکن آپ سب نے دیکھا کہ اس حکم کی واضح طور پر توہین کی گئی، اس حکم کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ خان صاحب کو نہ الشفا اسپتال لے جایا گیا، نہ کوئی وہاں میڈیکل بورڈ تشکیل ہوا، نہ ڈاکٹر فیصل صاحب خان صاحب کو انہوں نے دیکھا، نہ میڈیکل بورڈ میں شامل ہوئے، بلکہ اس فارم 47 کی جعلی حکومت نے اس آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، بلکہ تمسخر اڑایا گیا اس فیصلے کو، جس طرح ماضی میں ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، خان صاحب کی ملاقاتیں کروائی جائیں، ڈاکٹرز کی فیملی کی، ان کو سپریم جیل نہیں تسلیم کر رہا تھا، اسی طرح اس آرڈر کو جو کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، واضح آرڈر ہے، اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا۔ اس پر ہم نے کنٹیمپٹ آف کورٹ داخل کی تھی ہفتے کو، اس پر سپریم کورٹ نے ایک اعتراض لگایا آج کہ آپ نے جن کو توہین عدالت میں فریق رکھا ہے ان کو آپ کاپیز فراہم کر دیں، وہ آج فراہم کر دی گئی اور آج ہی سپریم کورٹ نے 8 نومبر 2026 الاٹ کر دیا ہے ہماری درخواست پہ، اور کل چونکہ چھٹی ہے ربیع الاول کی، عمران خان صاحب کی صحت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ حکم سپریم کورٹ کا حکم ہے، ججز کا حکم ہے، یہ توہین واضح طور پر سپریم کورٹ کی اور عدلیہ کی ہوئی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار جب وزیر اعظم سید یوسف گیلانی نے توہین عدالت کی تھی اور حکم کو تسلیم نہیں کیا تھا تو ان کو سزا ہوئی تھی اور ان کو گھر جانا پڑا تھا۔ مجھے خدا پہ یقین ہے کہ سپریم کورٹ انشاءاللہ، بینچ بھی موجود ہے، خان صاحب کی صحت سب کے سامنے ہے، جمعرات اور جمعہ بھی اس ہفتے میں 2 دن باقی ہیں، انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کیس کو ٹیک اپ کرے گی اور اس جعلی حکومت سے جس نے سپریم کورٹ کے اور ججز کی توہین کی ہے اور فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے، ان سے ضرور عمل کروائے گی انشاءاللہ۔